یہ معبود کے معنوں میں آئے گا. معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے یہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر؟ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے. باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. کلمہ کفر ہے. کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر. لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. انجینئر کے ماننے والوں، مرنے سے پہلے کرو اس پر غور. مرزا کا پرانا بیان اور نیا بیان اور. پرانے بیان کے مطابق عورت اپنے شوہر کو مجازی خدا نہیں کہہ سکتی، یہ کلمہ کفر ہے. اور نئے بیان کے مطابق عورت اپنے شوہر کو خدا بھی کہہ سکتی ہے کیونکہ وہ نظام چلا رہا ہوتا ہے. تو پرانے بیان کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے، اپنے بیان سے کافر ہے. ایسے کافروں کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ بھی کفر کی طرف چلے جائیں گے. مرنے سے پہلے غور کریں اس پر کفر کیوں لوٹ رہا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بخاری شریف میں 6502 حدیث قدسی، من عادی ولی فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس نے اولیاء کرام کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ذلیل کر رہا ہے کہ اپنے بیان سے یہ کافر ہو رہا ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ جنت میں منی خدا ہوں گے، منی گاڈ، کہ ہم جب جنت میں جائیں گے جو خواہش کریں گے ہماری خواہش پوری ہو جائے گی، اس لیے اللہ میں منی گاڈ بنائے گا. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. علماء کرام نے اس کی اصلاح کی، لیکن اس نے اصلاح کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا نہیں دیکھیں ہم جب چاہیں گے تو ہماری بات وہاں مانی جائے گی. حالانکہ حدیثوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہر بات مانی جائے. بخاری میں حدیث ایک شخص کہے گا کہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجازت مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں کمی ہے کوئی تمہیں محسوس ہو رہی؟ کہے گا نہیں میری خواہش ہے. تو جیسے ہی وہ بیج پھینکے گا کھیتی اگائے گی، کٹ جائے گی، ایک دانہ پہاڑ جتنا ہوگا. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگے گا. یہ نہیں کہ وہ منی خدا ہوگا، تو منی اگر خدا ہے تو اللہ سے کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ تو اس کا یہ کفری عقیدہ جب علماء کرام نے اس کی اصلاح کی، جناب علی نہیں اب تو بیوی شوہر کو خدا بھی کہہ سکتی ہے. تو پہلا بیان اور دوسرا بیان اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ. ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے، میں احتراماً اس کا ترجمہ ماڈریٹ کر رہا ہوں. اے نبی نادان نہ بن جاؤ، یہ میں ماڈریٹ ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی کہ الفاظ کو چناؤ بہتر کر کے میں ترجمہ کر رہا ہوں. اور ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ الفاظ کے بہتر چناؤ نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. آپ نے بہتر الفاظ نہیں ڈھونڈنے، آپ نے وہی الفاظ کہنے ہیں. دیکھیے ذرا کیا کہتا ہے. اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ. ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے، میں احتراماً اس کا ترجمہ ماڈریٹ کر رہا ہوں. اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی. الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی، الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر. انہوں نے خدا کو کہا کہ تیرے الفاظ کو چناؤ بہتر نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی بات کر رہا ہے. جب علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. کہتا ہے یعنی تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ نے جو الفاظ کو چناؤ کیا وہ بہتر نہیں ہے. اب تو پہلے یہ بتا، تو جو کہہ رہا ہے کہ یہاں جاہل کا لفظ نہیں بولیں گے، نادان لفظ بولیں گے، تو بھی یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تیرے الفاظ کو چناؤ بہتر نہیں ہے. اپنے فتوے سے کیسے پھنستا ہے، اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی،
اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. کتنی باتیں کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اپنے فتوے سے خدا کا دشمن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس نے ہی کہا ہے نا کہ یہ خدا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے الفاظ کو چنا بہتر نہیں ہے. اب اس نے بھی وہی ترجمہ کیا، یعنی پرانا بیان اور نیا بیان اور. اپنے فتوے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اس کا ایک اور فتویٰ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر عذاب آیا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے کہتا ہے کہ منگول عذاب بن کے آئے. جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. تیرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے. منگولوں کی اولاد ہے، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابا. صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا. جی دوستو، آپ نے دیکھا اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اتنی دشمنی، اتنا بغض اللہ کے ولیوں سے کہ ان کو کاٹ کے رکھا ہے منگولوں نے. عذاب بن کے آئے. اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا. دوسرا، فخر کرنا جاہلی نسب پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاہلی نسب پر فخر کرنے والے باز آ جائیں، وہ تو جہنم کا کوئلہ ہو گئے. خدا کی مخالفت نہ کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے کہ جاہلیت والا کام ہے کہ آپ نسب پر فخر کریں، اور ان منگولوں پر فخر کر رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا. اس فخر میں اپنے اوپر ایسی لعنت بھیج رہا ہے، اپنے آپ کو کافر بنا رہا ہے. ایسے کافروں سے اپنے ایمان کو بچائیں. یہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے اور اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور کافر بنا دیتا ہے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ تعلیم کتنی گھٹیا تعلیم ہے کہ کسی کو 1 ارب دو اور کہو کہ نبی کو گالی دو تو نہیں دے گا. تو یہ تعلیم دینی ہوتی ہے. اور اس کے چھوکرے کتنے جاہل ہیں. گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں، عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں. ایسی تعلیم والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے ایسے تعلیم پہنچانے والے کافر اور گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس کو جو مانتا ہے وہ گستاخ اور کافر ہو جاتا ہے. ویڈیوز ہیں سامنے آپ کے، اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس تھے مرزا کے چیلوں کے، جو مرزا کے چینل چلاتے ہیں. اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والے، ویڈیو بنانے والے، اس کا نام ہے صابر کریمی. چینل ہے یوٹیوب پہ صابر کریمی. اس پر اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جس پر 66,000 ویوز تھے، اور اس کے ماننے والے اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، کہہ رہے بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو اس کو ماننے والے وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مرنے سے پہلے غور کریں کہ اس کو مان کے آپ کافر گستاخ تو نہیں ہو رہے. اس کو ماننے سے پہلے آپ کا رویہ کیا تھا اور اس کو ماننے کے بعد آپ کا کیا رویہ ہے. تو مرنے سے پہلے غور کریں کہ اس کو مان کے کہ آپ گستاخ تو نہیں بن گئے، کہ کافر تو نہیں بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شخص سے بچائے جو اپنی ویڈیوز سے کافر بن جاتا ہے، گستاخ بن جاتا ہے. مرزا انجینئر کا ایک ریکارڈ گینیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جانا چاہیے. آئیے جناب سنتے ہیں مرزا انجینئر سے. مجھے وہ غامدی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں. یہ مرزا خود کس سے عقیدت رکھتا ہے؟ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ. مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا. مرزا کی جوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں مختلف وقتوں کے اوپر لوگوں نے مختلف قسم کے ریکارڈ بنائے. ان میں سے کچھ ریکارڈ کو گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن مرزا انجینئر کا
ایک ریکارڈ جسے کہ گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مرزا نے سب سے زیادہ اپنے منہ کے اوپر علمی چپیڑیں ماری ہوئی ہیں، اور کس انداز میں کہ وہی بات جو مرزا ایک موقع کے اوپر بڑا زور لگا کے بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی بات کی مخالفت اور وہ بات نہایت بدتر انداز میں مرزا کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے پاس لے کے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے جناب سنتے ہیں مرزا انجینئر سے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور عقیدت رکھنی ہے تو کس سے رکھنی ہے۔ سنیے جناب۔ اسلام میں صرف ایک شخص ہے جس سے آپ کی عقیدت ہونی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ مجھے وہ غامدی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی، عقیدت صرف محمد رسول اللہ سے، بس۔ تو جناب عبادت کرنی ہے تو اللہ کی اور عقیدت رکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک اور موقع کے اوپر بھی مرزا نے اسی قسم کی گفتگو کی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، سنیے جناب۔ کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں، جذباتی نہ رکھیں۔ اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں۔ تو جناب والا یہ ہے غامدی صاحب کا وہ جملہ جو مرزا انجینئر کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی مرزا انجینئر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اور باقی سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عقیدت رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ مرزا خود کس سے عقیدت رکھتا ہے، اور اس سے کوئی عام عقیدت نہیں، خاص عقیدت رکھتا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ آئیے آپ کو مرزا کے منہ سے سنواتے ہیں، سنیے جناب۔ لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے، مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمبری نظر نہیں آئی، اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فوقتاً بولتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ، اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا۔ تو جناب یہ ہے مرزا انجینئر کی حالت، جسے ایک ہندو کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ، ایک بے ایمان کے ساتھ عقیدت ہے، جبکہ خود مرزا ہمیں بتاتا ہے کہ عقیدت رکھیں تو مرزا جی کس سے، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں۔ جناب عقیدت رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور آخر میں اسے کہتے ہیں مرزا کی جوتی اور مرزا کی بوتھی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔